السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ، ایک ایسی کہانی سنانے والا ہوں جس سے آپ کی زندگی کی آنکھیں کھل جائیں گی، آپ کے زندگی کے مقاصد آپ کے نظر کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے نمایاں اور ظاہر ہو کر نظر آ جائیں گے۔ لیکن اس واقعہ کو عمل کی نیت سے سننا ہے تاکہ ہماری زندگی کے جو کٹتے لمحات ہیں، ہماری زندگی کے جو ایک ایک لمحہ جو ہم سے ضائع ہو رہا ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جائے، لا یعنی باتوں اور لا یعنی کاموں میں صرف اور خرچ ہونے سے بچ جائے، اور ہم اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ صحیح رخ پر اور صحیح کام پر، صحیح مقصد پر، صحیح ہدف پر خرچ کر سکیں۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ 3 دوست سفر میں نکلتے ہیں، دوسرے ملک کا سفر کرتے ہیں، وہاں جا کر اس ملک کے نظارے، اس ملک کے مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں۔ جب رات کا وقت آتا ہے تو ہوٹل کے پاس آتے ہیں اور مالک سے پوچھتے ہیں کیا اس ہوٹل میں کوئی روم خالی ہے، کیا اس ہوٹل میں کوئی کمرہ خالی ہے؟ مالک نے کہا کہ خالی تو ہے لیکن آپ کو 100 منزلہ اوپر اٹھنا پڑے گا، یہاں نیچے نہیں ہے، آپ کو 100 منزلہ اوپر اٹھ کر تب جا کر اپنے روم کو حاصل کرنا ہوگا۔ ساتھیوں نے کہا ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ پیسہ پیمنٹ کر دیے۔ اس کے بعد جو ہے تینوں نے مشورہ کیا کہ ہم اتنے اوپر کیسے اٹھیں گے جبکہ پورے دن بھر گھوم گھوم کر ہمارے پیروں نے جواب دے دیا ہے، آخر کار ہم اٹھیں گے کیسے؟ ایک نے کہا کہ 1 سے لے کر 35 منزلہ تک میں آپ دونوں کو بچپن کے واقعات سناؤں گا، مزے واقعات سناؤں گا، مزے کہانی سناؤں گا، جس سے آپ کو محسوس نہیں ہوگا، آپ اٹھتے چلے جائیں گے۔ دوسرے نے کہا کہ میں 35 سے لے کر 65 تک میں آپ کو جوانی کے واقعات سناؤں گا، جوانی کی مزیدار اور لطف اندوز کہانیاں سناؤں گا، جس سے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، آپ اٹھتے چلے جائیں گے۔ تیسرے نے کہا کہ میں 65 سے لے کر 100 منزلہ تک، 100 مالہ تک میں آپ کو بڑھاپے کے واقعات سناؤں گا۔ اس طریقے پر طے ہوا اور تینوں ساتھی اٹھنے لگ گئے۔ جب پہلے منزلے پر اٹھنا شروع ہوا تو پہلے ساتھی نے بچپن کے واقعات سنانے لگے، وہ سناتے گئے 2 منزلہ، 10 منزلہ، 20 منزلہ، حتیٰ کہ 35 منزلہ تک پہنچ گئے۔ تو دوسرے ساتھی نے جوانی کے واقعات سنانا شروع کیے، جب وہ بھی جوانی کے لطف اندوز واقعات، ایسے واقعات سنانے لگے جس سے انسان کی تھکن کا احساس تھکن بھی دور ہو جاتا ہے۔ ایسے واقعات سنانے میں مشغول ہو گئے اور یہ لوگ سننے میں مشغول ہو گئے، چلتے گئے، اٹھتے گئے حتیٰ کہ 65 منزلہ، 65 مالہ آ گیا۔ تو تیسرے ساتھی نے وعدے کے مطابق بڑھاپے کے واقعات، بڑھاپے کی کہانیاں شروع کر دی۔ سنتے گئے، اٹھتے گئے، لیکن یہ اخیر مرحلہ تھا۔ ایک تو پورے دن بھر تھک کر بدن چور تھا، لیکن پھر اوپر اٹھنا پڑ رہا ہے۔ بہت مشکل اور بہت پریشانی کے ساتھ انہوں نے 100 منزلہ کا سفر طے کیا، 100 مالے کا سفر طے کیا۔ جب ایک دم اخیر میں اٹھ جاتے ہیں تو ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہیں کہ ہم نے بہت مشقت کے ساتھ، بہت پریشانی کے ساتھ، بہت مصیبتوں کو پار کرتے ہوئے، بہت مشکل مراحل کو پار کرتے ہوئے ہم نے منزل مقصود تک، اپنے ہدف تک، اپنے ارادے تک پہنچ گئے ہیں۔ میرے بھائی، اس وقت سارے کے سارے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا روم ہے، ابھی اس کے اندر جائیں گے، اس کے اندر پنکھے ہیں، اس کے اندر اے سی ہیں، اس کے اندر لائٹ ہے، ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، بہت مزے سے سوئیں گے، بہت مزے سے رات گزاریں گے، ہماری یہ رات زندگی کی سب سے بہترین رات ہوگی
کیونکہ اتنے بڑے ہوٹل کا اتنا بہترین کمرہ ہمیں زندگی میں کبھی میسر نہیں ہوگا۔ وہ تینوں ساتھی اس طرح باتیں کر رہے ہیں، باتیں کرتے کرتے اٹھ کر کمرے کی طرف جاتے ہیں۔ جب کمرے کی طرف جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ دروازہ بند ہے اور اس میں ایک تالا لگا ہوا ہے۔ اب سبوں نے کہا کہ بھائی مالک نے جو ابھی چابی دیا تھا وہ چابی کہاں ہے؟ تینوں نے اپنے جیب کی طرف جھانکنے لگے، اپنے ہاتھوں کو اپنے جیب کی طرف ڈالنے لگے، لیکن افسوس کہ کسی کے ہاتھوں میں وہ چابی نہیں ملی، کسی کی جیب میں وہ چابی نہیں تھی۔ کیوں؟ تینوں نے بھول کر وہ چابی نیچے رکھ کر آ گئے تھے، وہ چابی نیچے رکھ کر آ گئے تھے۔ اب وہ تینوں ساتھی کفے افسوس ملتے رہ گئے، آنسو بہاتے رہ گئے، افسوس کہتے رہ گئے کہ افسوس جس کمرے کے مزے سے لطف اندوز ہونے کے لیے، جس کمرے سے فائدہ اٹھانے کے لیے، جہاں میٹھی نیند اور میٹھی رات گزارنے کے لیے ہم اتنے دور کا سفر کر کے، اتنی مشقتوں کو برداشت کر کے، طرح طرح کے مراحل کو، کٹھن مشکلات کو پار کرتے ہوئے ہم نے جس فائدے کو اور جس مزے کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اسی کی چابی ہم نیچے چھوڑ کر آئے ہیں۔ افسوس کرتے رہ گئے، لیکن اب یہاں افسوس کرنا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میرے بھائی، یہ جو ہے ہم ہیں، وہ تین ساتھی کون ہیں؟ ہم ہیں۔ ہم ایک وقت آتا ہے جو بچپن ہوتے ہیں، بچپن کی کہانی میں ہم اپنے بچپنا کو ختم کر دیتے ہیں۔ دوسرا وقت آتا ہے ہم جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، لیکن جوانی کے لطف اندوز، جوانی کے مناظر سے لطف اندوز ہو کر ہم جوانی کے مراحل کو بھی بے فائدہ لا یعنی باتوں، لا یعنی کاموں اور فضول کاموں میں اپنی جوانی کو گزار دیتے ہیں۔ پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے بڑھاپے کا مرحلہ۔ بڑھاپے میں بھی ہم طرح طرح کی چیزوں میں لطف اندوز ہو کر، بڑھاپے میں بھی اپنی زندگی کے مقاصد کو پس پوشت ڈال کر اپنے بڑھاپے کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ جب تینوں مراحل ضائع کر دیتے ہیں اور جب موت آ جاتی ہے تو اس وقت ہمارے ہاتھ سے وہ چابی چھوٹ جاتی ہے۔ جب ہمارے سامنے جہنم اور جنت یہ دونوں ہوتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ہم نے جنت کی چابی دنیا میں چھوڑ آئی ہے۔ وہ چابی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفتاح الجنتی الصلاۃ، جنت کی جو چابی ہے وہ نماز ہے۔ ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، ہم نے نماز کو ترک کر دیا۔ میرے بھائی، اگر ہم جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں، جنت کی ایئر کنڈیشن چیزوں کو اور جنت کی ایئر کنڈیشن کمروں کو اگر ہم کھولنا چاہتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں چابی ہمیشہ ساتھ میں رکھنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ چابی رہ جائے اور ہم بھولے سے یہاں سے چلے جائیں۔ دوبارہ ہم دنیا میں آ نہیں سکتے ہیں، دوبارہ چابی کو ہاتھ میں لے نہیں سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ واقعہ بہت سبق آموز ہے کہ ہمیں جس طرح ان تینوں دوستوں کی غفلت پر، ان تینوں دوستوں کی بے اعتنائی پر ہمیں غصہ آ رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے کہ کاش وہ تینوں میں سے کوئی ایک اپنے ہاتھ میں چابی لے لیے ہوتے۔ یہ واقعہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ واقعہ ہمارا ہے، آپ کا ہے کہ ہم نے بچپن کی زندگی گزار دیے، جوانی کے لمحات گزار دیے، بڑھاپے کے مراحل گزار دیے اور موت کے دہلیز پر پہنچ گئے، آخرت تک پہنچ گئے، لیکن افسوس کہ ہم نے چابی کو دنیا میں چھوڑ کر آ گئے۔ اسی وجہ سے میرے بھائی، اگر ہم جنت کی لطف اندوزی سے، جنت سے اگر لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، جنت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، جنت کے مزے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چابی ساتھ میں لے کر جانا پڑے گا۔